یوم عاشورہ جو کہ عالمی وبا کرونا وائرس کی وجہ سے تمام دنیا مفلوج ہو کر رہ گئی ہے، وہیں اس بار اہل تشیع کی طرف سے جلوسائے عزا کو ملتوی کر کے نہایت سادگی کے ساتھ منانے کا فیصلہ کیا گیا۔ بروز اتوار 11 بجے سے دن کے 12 بجے تک اعمال عاشورہ مرکزی جامع مسجد میں ادا کیے گئے۔ اس کے بعد 1:30 بجے نماز جماعت ادا کی گئی۔ نماز جماعت ادا کرنے کے بعد مجلس حسین کی گئی اور اس کے بعد شبیہ امام حسین تعزیہ اور عباس علمدار کی علم کو نوجوانوں نے مسجد شریف سے امام بارگاہ تک اور گہوارہ حضرت اصغر کو امام بارگاہ عالیہ میں رکھا۔ اس بار عالمی وبا کرونا وائرس کی وجہ سے باہر کی انجمنوں کو مدعو نہیں کیا گیا تاکہ سوشل ڈسٹینسنگ میں خلل نہ آئے۔ صرف شہر خاص کے تقریباً 40 سے 50 عقیدت مندوں نے شرکت کر کے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اور ان کے رفقا کو خراج عقیدت پیش کی اور انجمن کے کارکنان نے سینیٹائزر اور ماسک پہن کر رکھنے کی عقیدت مندوں کو ہدایت دی تاکہ کسی کو کسی سے کوئی ضرر نہ پہنچے۔ وقت کی آواز کے لیے انجمن جعفریہ پونچھ سے ساتھی شہزاد بٹ کے ساتھ حسین غازی۔ واحشرنی فی زمرتهم ربی وربکما ومتوجہا الیہ بکما فی حاجتی هذه فاشفعا لی فإن لکما عند اللہ المقام المحمود والجاہ البجر الخاسرا فلیکون منقلبی منقلبا راجحا مفلحا منجحا مستجابا بقضاء جمیع حوائجی ولا قوة إلا بالله مفوضا أمري إلى الله ملجئا ظهري من دعا ليس لي وراء الله وبراءكم يا سادتي عاشور کا دن ہے، روز عاشور ہے اور اس دن آج سے 1400 سال پہلے امام حسین پیغمبر اسلام کے نواسے نے کربلا میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ انسانیت کو بچانے کے لیے، انسانی ویلیوز کو، انسانی قدروں کو بچانے کے لیے اپنی قربانی پیش کر دی تھی اور دنیا کو وہ سبق عملی طور کے اوپر پریکٹیکلی پڑھایا تھا کہ جو شاید کتابوں میں تو موجود ہو لیکن اس کی عملی مثال مشکل سے ملتی ہے، اور آپ نے ان ویلیوز کو بچانے کے لیے اپنی قربانی، اپنی جان کی قربانی تک دے دی، لیکن آپ کے سامنے اگر دشمن بھی تھا تو اسے آپ نے پیاسا نہیں رہنے دیا، حالانکہ آپ کے ساتھ ننھے بچے بھی تھے، لیکن آپ نے ان کا خیال نہ کر کے اللہ پر بھروسہ کیا، لیکن دشمن کو پیاسا آپ نہیں دیکھ پائے اور اپنے 72 ساتھیوں سمیت اپنے موقف کے اوپر، اپنے سٹینڈ کے اوپر، اپنے حق کے اوپر آپ قائم رہے آخر تک، یہاں تک کہ آپ کے سارے ساتھی شہید ہو گئے اور خود آپ کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ تو ظاہر ہے کہ اس کی وجہ سے جہاں جس تک بھی یہ میسج پہنچا، پوری انسانیت اس وقت بھی پوری دنیا میں ہل گئی تھی، اور آج 1400 سال کے بعد بھی جب ہم اس قربانی کو یاد کرتے ہیں تو بلا تفریق مذہب، مسلک کہ کون کس مذہب کا ماننے والا ہے، اس سے ہٹ کر کے حسینیت ایک ایسا پلیٹ فارم ہے کہ جہاں پر سارے انسان آ کر کے اکٹھے ہو جاتے ہیں، چونکہ امام کی قربانی صرف کسی ایک فرقے کے لیے، ایک مذہب کے لیے نہیں ہے، بلکہ آپ نے پوری انسانیت کو بچایا۔ تو اس سبق کو یاد کرنے کے لیے اور اس عظیم قربانی کی یاد منانے کے لیے اور اس کے اوپر غم منانے کے لیے اور اسی کے ساتھ ساتھ جو آپ کے اوپر بے انتہا ظلم کیا گیا اس کے اگینسٹ پروٹیسٹ کرنے کے لیے، احتجاج کرنے کے لیے ہر سال ہم بڑی تعداد میں گیدرنگز کرتے تھے آج کے دن، عاشورہ کے دن، اور پوری دنیا میں یہ ہوتا تھا، اور سڑکوں پر نکل کر کے ہم جہاں مورن کرتے تھے، جہاں ہم خود غم مناتے تھے، وہیں یہ پروٹیسٹ بھی کرتے تھے اور امام کا جو پڑھایا ہوا سبق تھا اس کو بھی خود بھی دہراتے تھے اور دوسروں تک بھی پہنچانے کی کوشش کرتے تھے۔ لیکن اس سال اس ایک وبا کی، کووڈ کی دہشت کی وجہ سے تھوڑا سا ہمیں اس سلسلے کو تبدیل کرنا پڑا۔ وہ یہ ہے کہ جب امام کا درس ہے کہ انسانیت کے ساتھ محبت کرنا ہے، سارے انسانوں کو ایک نظر سے دیکھنا ہے، تو پھر کسی بھی طریقے کا ہم کوئی ایسا کام نہیں کر سکتے تھے اور نہیں کر سکتے اور نہ ہی کرنا چاہیے کہ جس سے ہمیں خود
یا کسی دوسرے انسان کو کسی طرح کا کوئی خطرہ پیش آ جائے. اس لیے جو گورنمنٹ کی طرف سے گائیڈ لائنس تھی ان کا خیال رکھتے ہوئے اور گورنمنٹ کی طرف سے گائیڈ لائنس نہ بھی ہوں خود ہمیں بھی ایک احتیاطی تدبیر اختیار کرتے ہوئے بڑی گیدرنگس کو پوری طریقے سے کینسل کر دیا گیا. نہ وہ پروسیشنز ہو رہے ہیں اور نہ ہی اتنی بڑی تعداد میں بڑی مجلسیں ہو رہی ہیں، بلکہ ہم ایک مختصر طور کے اوپر بھی ساری چیزوں کا خیال رکھ کر کے صرف مون کر رہے ہیں ایک بہت ہی چھوٹی سطح کے اوپر اور اپنے امام کو پرسہ دے رہے ہیں تاکہ اپنے کو بھی ہم بچا سکیں اور باقی دوسرے لوگوں کو بھی کسی طرح کا ہم ہارم نہ پہنچائیں.